سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ وأولیاء اللہ وعلماء اللہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. سید تشریف فرما جمیع علماء حفاظ قرآ اور بالخصوص میزبان محفل فخر السادہ پیر طریقت پیر سید اعظم حسین شاہ صاحب مرکزی سرجادہ چیز آستان رحمت مینا شریف. خدا تعالیٰ سایہ سلامت رکھے اور آپ کے ذاتی طور فیض آپ کے جمیع مجدین مخلصین کو فیض عطا. ہمارے لیے قابل فخر نام ہے اہل سنت جماعت فتح خوبصورت چمکتا دمکتا ستارہ پیر طریقت رہبر شریعت سید سادات پیر سید منور حسین شاہ صاحب. خدا آپ کو مزید اپنے نانا جان اپنے بابا جان کے خوبصورت دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ حافظ و قاری علی مجلس کے ساتھ مسجد خطیب مسجد جامع مسجد جگہ اور دیگر اہل محبت حضرات علماء کا نام لوں تو وقت دام میں قصد نہیں کیونکہ 11:30 بجے دعا کا وقت آ ہے. بارش کے سبب سے تھوڑا وقت زیادہ کیا گیا. لمبی بات نہیں ہوئی. میں بھی سخت ٹائم کا پابند ہوں اور قبلہ شاہ جی ماشاءاللہ آپ کے آسانے کا بھی آپ بندی کا یہ وقت کی سخت پابندی ہے. وقت کے دامن میں اپنی بات لمبی کر لوں. جمعی اہل محبت جو یہاں آئے ہیں پھر اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کام تو ہم نے بھی کرنے ہیں. دوسری جگہوں پہ ہم نے بھی جانا ہے. مصروف آپ بھی ہیں. اگر یہاں آئے ہیں تو آئے خالی اس لیے نہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے تھوڑی دیر سنا کے چلے جائیں گے. سبب یہ ہے کہ خالق کائنات کے محبوب نبی کی امت میں وہ افراد جو زمین پہ چل رہے تو خالق کائنات آسمان پہ جبریل امین کو بلا کر یہ ارشاد فرماتا ہے اے دل سن جلدہ بندہ کا شہید یا کسی بھی زمین کے کونے میں ہے سن دے خالق کائنات اس سے محبت کرتا ہے. تو بھی محبت کر. جب جبریل کی محبت کا اعلان کرتے ہیں تو خالق کائنات اس کو حکم ارشاد فرما دیتے ہیں. بخاری شریف میں کرے حضرت راوی وقت نہیں بات کرنی کروں جبریل امین کو بھی محبت کرتے تو آسمان دنیا کے اوپر چکر لگا کے ہر ایک کو بلا کے ارشاد فرماتے فلاں سے رب بھی محبت کرتا ہے. رب کا مقرب بھی جبریل امین بھی محبت کرتا ہے. اے دنیاوی مخلوق تم اس بندے سے محبت کرتے ہو. آج ہم جو اگر آئے ہیں اس سبب سے آئے ہیں کہ پیر سید اعلان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جن کے لیے خالق کائنات کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا ہے رب بھی محبت کرتا ہے جبریل بھی محبت کرتا ہے ہم بھی محبت کرتے ہیں. اب یہاں آنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ کیا ہم آئے ہیں تو ہماری نیت کی خاصیت کیا ہے. اس میں اخلاص ہے. اس میں ہم مار کیوں کھاتے ہیں. ہم میں آ بھی جاتے ہیں بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن دل بجائے اس لحظے کی کسی اگلے کام میں رکھتا ہوتا ہے. تو مشہور بات ہے آپ کی کہ رسول رکھی ہے
بشر حافظ رحمۃ اللہ کے بڑے بڑے بندے ہیں. ویسے آپ جانتے ہوں کہ ان کا کام کیا تھا؟ روز سننے سنانے ہو پتا کیا سنت بشر حافظ آپ کا اپنا شراب کا کاروبار. کس کا کاروبار تھا؟ بولو بس 7 سے 8 منٹ. آپ جلدی بولیں گے تو میں 2 منٹ میں تباہ ختم کروں. شراب کا کاروبار ہے. شراب بیچتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, بناتے بھی ہیں, ہر ایک کام ہو رہا ہے. لیکن شام جب اپنا شراب کھانا بند کر کے گھر کی طرف چلتے ہیں تو سب بولتے ہیں سننے والوں نے سنا دیا, بتانے والے نے بتا دیا. ایک جگہ قدم رکھتے ہیں تو جب وہ قدم اٹھاتے ہیں تو ایک برکہ ملتا ہے, ایک کاج ملتا ہے. اٹھاتے ہیں تو رب کا نام لکھا بسم اللہ سے لکھی ہوتی ہے. تڑپ جاتے ہیں, بچل جاتے ہیں. تیرا نام زمین پہ پڑا اور بشر کا پتھر آ گیا, قدم آ گیا. اب حال یہ ہے کہ جو شراب کا کاروبار کرنے والا ہے, شراب کے نشے میں تڑپ رہا ہے, اور اسی برکے کو دھو کے صاف کر کے کر کے اس کو وہ خوشبو کی دھنی دے کے اونچے مقام پہ رکھ کے عرض کرتے ربا اس سے اونچی جگہ میرے پاس ہے نہیں, مقام اس سے اونچی جگہ چلے گا. اب بتانا مقصود جو ہے وہ جو ہے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے. تو جو بندہ کا سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا درخت لگ جاتا ہے. جنت میں جس کے لیے درخت لگ جاتا ہے تو میرا جو ایمان کامل ہے, جس کے لیے درخت لگے گا وہ درخت کے چھاؤں میں بیٹھے گا. اب آپ کی مرضی, آپ جنت کے درخت زیادہ لگاؤ یا کم لگاؤ. جو بتانا مقصود کا بات اور ہے وہ یہ ہے جب صبح ہوتی ہے اگلے دن پھر جاتے ہیں, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, بندہ آ کے کہتا ہے کہاں آپ اس بندے نے ابھی جواب دیا بندہ خدا رب نے دے دیے سلام سے, رب نے دے دیے. پھر بھی یہاں ہو جاتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ اگر تیرے نام کی اتنی قدر کر لی, اب سن تیری نہیں قدر کرواؤں گا کہ تو جہاں جہاں قدم رکھے گا انسان کو تیری کیا قدر کرے گا. ان کا مقام اور ہے جہاں اور جگہ گندگی نہیں کرے گا, یہ حرکت کرے گا. علماء بھی بیٹھے ہیں, سادات بھی بیٹھے ہیں, پیرزادے بھی بیٹھے ہیں, پیر خانے والے بھی بیٹھے ہیں, مے خانے والے بھی بیٹھے ہیں, دکاندار بھی بیٹھے ہیں, تاجر بھی بیٹھے ہیں. جو بتانا مقصود تھا وہ یہ ہے اس علاقے سفر کرتے ہیں, محلے میں نکلتے ہیں, گلی میں جاتے ہیں تو جانور کیا چرند پرند وہاں کرتے نہیں کرتے اس کے قدم ڈلتے ہیں. اب سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اتنا مجھے بتا دیں پچھلے ہفتے میں قرآن پاک یوز کیا, بولو نا, دورہ حدیث کیا نہیں, 7 سال 10 میں وقت لگایا نہیں, تہجد کی نماز لمبی لمبی کر کے پڑھی نہیں. اب ہوا کیا؟ اگر دیکھو آج کل کا امام بھی ہو, حافظ قرآن بھی ہو, مسجد کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا, قرآن کو یاد کرنے والا بھی ہوتا ہے. 20 ستاروں کو چون کے مسجد کے اس الماری کے اندر گلاس میں رکھ بھی دیتا ہے, باہر نکلتا ہے تو کتا راستہ نہیں ہے, سبب دیتا ہے اور بشر حافظ کے لیے جانور بھی گندگی نہیں کرتے. سبب یہ ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پیسے کے لیے, عزت کرتے ہیں کے لیے, یاد کرتے ہیں تو داڑھی قرآن بننے کے لیے, اونچا بولتے ہیں تو اپنے نام کے لیے. لیکن بشر حافظ نے سب کچھ جب کیا, رب کے نام کا احترام کیا, رب کی رضا کی خاطر احترام کی خاطر کیا. کیوں؟ بشر نے جو عمل کیا تھا دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا, اخلاص. آج ہمیں وہ اخلاص نہیں رہا, آج ہمیں وہ تڑپ نہیں رہی. سرکار کا نام آتا تھا پہلے لوگ تڑپ جاتے تھے, اپنے روپے لگا دیتے تھے برکت کی خاطر. آج عالم یہ ہے کہ آسمانوں پہ جائیں بھی تو درباروں پہ جائیں تو سبب دو ہے. ایک تو ہمارا اپنا برتن صاف نہیں, ایک تو اپنا ہمارا برتن صاف نہیں, جو بھی ہم صحیح کر کے لے کے جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صاحب فضار کو ہم نے جو ناراض کر رکھا ہوتا ہے, صاحب فضار خفا بھی ہو, ان کی زندگی میں جو انہیں آواز ہو کہ ہم چھوڑ دیں, نماز کی پابندی ہم نہ کریں, اور خالی ڈھول پیٹ گئی, ڈھول
عید کے تماشا کر کے کہیں صاحب مزاج کی شکر سے رب العالمین کی ذات کہ رب کے مجھے بھی خوش نہیں ہونے والے اللہ کے ولی وہ ہے جنہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ یہاں غم ہوگا نہ روز آخرت کو غم ہوگا نہ خوف ہوگا یہ آیت خالی روز آخرت کے لیے نہیں ہے یقیناً ہے وہاں بھی ان کو بہت بلند مقام ملیں گے انبیاء شہداء صلحاء ان کے مقام دے کے رس کریں گے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا وہ مال کے لیے فکر مند نہیں ہوتا کیوں جب اللہ کا بندہ ادا کرتا ہے اللہ ساری مخلوق کو سب جب یہاں آؤ نفرتیں ختم کر کے محبت کے جلوے لے کے محبت کے بلبلے لے کے آؤ علماء کی قدر کریں سادات کرام کی زیادہ قدر کریں جتنی آپ کر سکیں اور کا فرمان ہے کہ سید بے شک عمل والا زیادہ سجدے والا نہ ہو زیادہ نمازوں والا نہ ہو زیادہ تسبیح پڑھنے والا نہ ہو صاحب عقیدہ صحیح عقیدے والا ہو اس کا احترام ہمارے سادات کرام کا احترام کریں علماء کی قدر کریں اور جس آستانے میں بھی جائیں صاحب مزاج سے توسل کریں استغاثہ پیش کریں رب کی بارگاہ میں گزار کریں رب یہ تیرے نیک بندے ہیں اس کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے عمل ہم خود غلط کرتے ہیں طریقہ ہمارا سلام کا غلط ہوتا ہے بدنام صاحب مزاج کا اہل سنت کا طریقہ بدنام ہوتا ہے ہمارا مسلک بدنام ہوتا ہے طریقے صحیح ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اور تماشا بن جاتا ہے کسی بھی عالم زندگی کسی بھی صاحب مزاج میں کسی بھی صاحب طریقت میں کبھی اپنے جاننے والے ماننے والے یہ نہیں کہا ہوگا نہ کہیں گے تم میرے لیے سارا کچھ کرو یا پھر سجدے سے تو الٹا کام کرو اگر غلطی سے کوتاہی اگر کسی بندے پہ تو اس کا حساب اس سے علی سے کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ غلط کہتا ہے اسی طرح جب بھی کوئی منت مانتا تو پہلے علماء سے پوچھ کے مانتا بعض احباب غلط منتیں مانتے ہیں ہوتے ہیں کہ یہ منت اس طرح نہیں اس طرح اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے معاملات کی سادات کرام کا احترام بھی لازم ہے اور صدقہ اگر زکوٰۃ سادات کرام میں نہیں لگتی زکوٰۃ اگر سید کے اوپر نہیں لگتی تو صدقہ کہاں سے لگنے والا ہے اسے جب اپنی خدمت کریں تو حق ادا کی جائز کمائی میں سے کریں کسی صدقے کے پیسے لگ کے کیونکہ ان کا حق نہیں ہے ان کی خدمت کی ان کا مقام خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ گناہ آ رہی ہے جانور اپنی گرن خرید رکھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے کا فرمان ہے اتنی نیت خالص ہوگی اتنی قربانی رب العالمین کے دربار میں اور باپ کا حصہ بھی رکھیں اپنے خاندان والوں کا حصہ بھی رکھیں اپنا حصہ بھی رکھیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کم اور زیادہ کس کا کرتا ہے لیکن جتنا جتنا غربا مساکین کے حصہ بڑھاتے جائیں گے روحی قربانی کی اثر روح پاتے جائیں گے اور خالق کے پیغام کی آپ سے لازم ہوگا خدا ہمیں اپنی کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و آلہ و صحابہ اجمعین یا حی یا قیوم برحمتک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا رب العالمین یا پاک پروردگار جمیع اہتمام کو دربار میں قبول و منظور فرما فضل سادات کی سید ابو شاہ صاحب سے صدارت آج کے پیار فرمان کے مطابق جو بھی آج کے نیک اعمال کی یہ خدا کو قبول و منظور فرما اول سے لے کر آخر تک جو تیرے پاک بندوں نے تیری صدا بیان کی ہے میرے پاک نبی کی تعریفیں کی ہیں خدا اس کو قبول و منظور فرما آج محفل میں جو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی خدا اس کو بھی مقبول بنا جملہ اسلامیہ کی طرف جو نقل پاک کا اہتمام کیا گیا خدا اس کو بھی قبول و منظور فرما اور بالخصوص قدر پاک کلام الہی کی تلاوت مختلف صورتیں درود پاک اور اس کے علاوہ جو بھی اوراد و وظائف کی خدا سب کا دربار مقبول بنا کر ہم سب کی طرف سے یعنی حاضرین محفل کی طرف سے اور بالخصوص طور پر یار انتظامیہ کی طرف سے پیر سید حسین شاہ صاحب اور ان کے خاندان کے دنیا بزرگوں کی طرف سے آقا بیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حسیت کر الہی قبول و منظور فرما خدا سرکار دو جہاں کے بابا وسیلہ سے جمیع انبیاء جمیع صحابہ صحابیان خاتم المومنین اہل بیت اتحاد سرکار کے والدین کریمین جملہ اولاد پاک خدا سب کی حسیت کرتے قبول و منظور
فرما. چاروں امام صاحبین صاحب ستہ سلسلہ چشمندیہ قادریہ چشتیہ سروریہ سیفیہ شادیہ ویسے شاہی جمی سلاسل کے جمی اولیاء اللہ کے دربار میں ہدیہ کرتے ہیں اور بالخصوص سرکار کے بابرکت وسیلہ سے پیران دین رسید کے بابرکت وسیلہ سے پیر سے پہلوان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی روح کے لیے ہدیہ کر دے رہے قبول و منظور فرما کے خدا ان کے درجے بلند فرما اور ان کے ظاہری باطنی غیر میں حصہ کثیر جمی محبین و مخلصین کو عطا فرما. سرکار جہاں کے بابرکت وسیلہ سے اور پیران شریف کے جمی پیران طریق جمی یار اللہ تیرے نیک بندوں کے لیے ہدیہ کر کے خدا سب کے درجے بلند فرما. خدا سب کی قبول میں رحمت و برکتوں کے سلسلے جاری فرما اور ان کے محبین مخلصین کو اپنے یار اللہ دربار سے ظاہری باطنی فیض میں سے حصہ کثیر عنایت فرما. پیر سید احمد شاہ صاحب کو خدا صحت تندرستی آپ کی اوپر سلامتی عطا فرما اور آپ کے چلنے والے جملہ یار سلاسل میں جملہ معاملات میں خدا برکت کی عطا فرما اور آپ کے ظاہری باطنی فیض سے آپ کے جملہ محبین مریدین کو خدا ظاہری باطنی دولت سے مالا مال برکت پریشان یا رب العالمین خزانے عطا فرما. پیر سید منور شاہ صاحب کو خدایا مزید دین مدین کی خدمت کی توفیق آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور یا رب العالمین دور بیان مزید طاقت عطا فرما. علماء حفاظ قرہ جو تشریف فرمائے خدا سب کے ظاہری باطنی فیض میں اضافہ پیدا فرما. محمد آصف صاحب نے جو روح سے تعاون پیش کیا ہے خدا ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما. خدایا دامے دل میں قدمیں سکھ میں دونوں خانوں کی عزتیں برکتیں عطا فرما. ان کی ہمشیرہ صاحب عظیم ہیں خدا ان کو شفا برکت زندگی اور محتاج پاک لمبی زندگی عطا فرما. اس کے علاوہ جو بھی بیماری کا سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافع مستمرہ عطا فرما. حضرت امام زین العابدین کی یاد بیماری کا صدقہ اپنے پاک نبی کی جملہ امت سے جو علی ہے بیماری کا سب کو شفا کی دولت عطا فرما. میرے دائر میں تشریف فرما علماء قرہ حفاظ متبع یا رب امام صاحب خزانے غیر کی مدد عطا فرما. خدایا ہم سب کو یا رب العالمین کے دربار سے خود خزانے کی عطا فرما اور سرکار جہاں کی مبارک سنت سے اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما. ماہ مقدس شروع ہے جو تیرے بندے یا رب الحج کے لیے نکلے ہوئے خدا کے حج قبول فرما. ان کے یا رب عمرے قبول فرما ان کی صحیح قبول فرما. عرفات میں اور دیگر تہوارات میں یا رب العالمین جس قسم سے تیرے خدا اپنی شان کے اندر کے ہاتھ میں قبول و منظور فرما. ان کی قربانیاں قبول و منظور فرما اور یا رب جو احباب رہ گئے آنے والے وقت میں ہم سب کو بھی اپنے پاک دربار کی زیارت کی توفیق عطا فرما. آج عمرے کی سعادتیں عطا فرما. یا رب العالمین اپنے پاک نبی کا وسیلہ اہل جماعت کی اتحاد و اتفاق عطا فرما. کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. یاسین ملک صاحب کو آزادی عطا فرما. یا رب العالمین تیرے نبی کے جملہ جو غلام خدا ان کو اتحاد کی برکتیں عطا فرما. علاقہ نگار کی جاگت عطا فرما. بازار میں کاروبار کرنے والوں کی عزتیں برکتیں اور ترقی عطا فرما. علامہ کریم چشتی صاحب اور اس کے وفاق اور ان کی ٹیم کو ان کے یار اور جملہ تعامل کرنے والی منظر کو خدا کی عزتیں عطا فرما. اس مجلس کے ساتھ تعامل کرنے والوں کو یا رب العالمین اپنا حق حلال کی کمائی کا حصہ پیش کرنے والوں کو اپنی رضا اور خوشی عطا فرما. راجہ محمد شباب صادق صاحب کو مزید ترقی عطا فرما. دین مدینے کی خدمت کی توفیق عنایت فرما. ہمارے حفاظ قرہ نعت خان اور بالخصوص امام صاحب رحمۃ اس کی سمیت اخلاص عطا فرما. ہم سب کو تقویٰ عطا فرما. ہم سب کو پرہیزگاری عطا فرما. ہم سب کو اپنے پاک نبی کے دربار سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. زبان میں مٹھاس عطا فرما. خدایا پانی جاری رکھنے کی راستے سادہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آسان نگے شریف آسان گلہار شریف آسان نوڑا شریف آسان چورا شریف آسان پناہ شریف سادات کرام کے آسان ہیں تیرے نبی کے خود جانے والوں کے آسان خدا سلام کی برکت و خیر کی دولت عطا فرما. چاہتا حضور پیر محمد حبیب نظر نقشبندی گلابی صاحب علی نے دعا کی خدا میں شفا فرمائے تندرستی عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے. آپ احباب جو بھی مرادیں خدا وہ پوری فرمائے. سادات کرام کا وسیلہ کے بزرگوں کا ایک اعمال کا وسیلہ خدا ہم سب کی حال کی قبول و منظور فرمائے. اس آسان شاہ صاحب کا خدا اپنی دربار سے فوز سے فضیلت بڑے سلسلے عطا فرمائے. ان کے ساتھ عمل کرنے والے خدا دونوں گھروں کی عزتیں برکتیں راحتیں آسانی عطا فرمائے. لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا ہے خدایا لانے والے رکھنے والے پکانے والے تقسیم کرنے والے خدا دونوں گھروں کی برکتیں اور خیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ
وصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Gracias.